بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر مبنی پروگرام حیات جاوداں کے ساتھ خاکسار عمر فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا تبلیغ اسلام کے لیے جوش۔ پروگرام میں خاکسار کے ساتھ محترم محبوب الرحمن صاحب اور محترم عبد النور عابد صاحب تشریف فرما ہیں۔ ناظرین، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے بسر ہوا۔ ہم اپنے پروگراموں میں پہلے بات کر چکے ہیں کہ کس طرح حضور علیہ السلام نے بچپن ہی سے خدا تعالیٰ کی محبت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق، قرآن کریم سے محبت اور اسلام کے لیے درد رکھا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ ہمیں آپ علیہ السلام کی پوری زندگی میں بھرپور نظر آتا ہے، اور آپ علیہ السلام کے شب و روز تبلیغی مساعی کی مصروفیات اور انتھک محنت کا ذکر کرتے ہوئے راوی بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ایک مسافر جس کے پاس وقت تھوڑا ہو اور اس نے ایک بہت بڑی مسافت طے کرنی ہو، اپنی حرکات میں غیر معمولی سرعت سے کام لیتا ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام کا حال تھا۔ بسا اوقات ساری رات تصنیف کے کام میں لگا دیتے اور صبح کو پھر کمر کس کے ایک چوکس اور چست سپاہی کی طرح دین خدا کی خدمت میں ایستادہ کھڑے ہو جاتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ جو لوگ آپ علیہ السلام کی مدد کے لیے آپ علیہ السلام کے ساتھ کام کرتے تھے وہ باری باری آپ علیہ السلام کے ساتھ لگتے تھے، مگر پھر بھی وہ ایک ایک کر کے ماندہ ہو کر بیٹھتے جاتے تھے۔ لیکن یہ خدا کا بندہ اپنے آقا کی خدمت میں نہ تھکتا تھا اور نہ ماندہ ہوتا تھا۔ محبوب الرحمن صاحب، حضور علیہ السلام کی زندگی میں ایسے واقعات ہمیں بھرپور نظر آتے ہیں۔ ساری زندگی ایسے کاموں اور ایسے اعمال اور ایسی تحریرات اور اقوال سے بھری پڑی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دل میں اسلام کی حیات اور اسلام کی تبلیغ کے لیے کتنا جوش تھا۔ جی عمر فاروق صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ یہاں ایک روایت بیان کرتا چلوں، ایک واقعہ کہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی تبلیغ کا جوش اور جو تبلیغ کا پیغام پہنچانے کی جو غیرت تھی وہ اس قدر شدید تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری جائیداد تباہ ہو جاتی ہے اور میرے بچے جو ہیں اگر میری آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو میں یہ چیز تو برداشت کر لوں گا، لیکن کوئی اگر دین کی حد تک کرے، استخفاف کرے اور کوئی اس پر صبر کرے تو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ دیکھیں کتنا عظیم الشان، دیکھیں یہ واقعہ ہے کہ اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تبلیغ جو ہے اسلام کا پیغام وہ دنیا تک پہنچے۔ پھر اس طرح کا ایک اور واقعہ حضرت منشی ظفر احمد کپور تھلوی رضی اللہ عنہ کا بیان ہوا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ لدھیانہ کا واقعہ ہے کہ اچانک ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا اور آپ کے ہاتھ پاؤں جو تھے وہ ٹھنڈے ہو گئے، برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے۔ تو اس دوران جب دیکھا تو ان کی نبض بھی ٹھنڈی ہو چکی تھی، کمزور ہو چکی تھی۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے آپ سے ذکر کیا کہ اگر تمہیں کوئی اسلام کے اوپر اعتراض یاد ہو تو مجھے وہ بتاؤ تاکہ میں اس کا جواب دوں اور میرا جسم جو ہے وہ گرمی محسوس کرے۔ تو مولوی صاحب مفتی منشی ظفر احمد کپور تھلوی صاحب فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضور مجھے اس وقت کوئی اعتراض یاد نہیں، لیکن پھر حضور فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظم کے چند اشعار جو ہیں کہ نعت کے چند اشعار مجھے پڑھ کر سناؤ۔ تو آپ نے برائین احمدیہ میں سے وہ شعر پڑھا، اے خدا اے چارہ آزار ماں،
وہ آپ نے پڑھ کر سنایا. تو حضور لیٹے رہے اور یہ سنتے رہے اشعار, اور آپ خوش حیرانی سے وہ اشعار جو ہیں پڑھتے رہے. تو پھر حضور کو ذکر کرتے ہیں کہ حضور ٹھیک ہے مجھے کچھ اعتراض یاد آئے ہیں, تو وہ آپ نے حضور کی خدمت میں پیش کیے, اور حضور علیہ السلام نے ان اعتراضات کے جواب جو ہیں وہ بیان کیے اور لمبی تقریر کی شکل میں ان کے جواب دیتے رہے. تو اس طرح آپ کے بدن میں جو کمزوری تھی وہ اور گرمی کی لہر جو ہے وہ آپ کے جسم میں پیدا ہو گئی. تو اس طرح اسلام کے اوپر جو اعتراضات تھے اس کا احساس, اس کا جو ایک درد تھا وہ ایسا آپ کے جسم پر طاری ہوتا تھا کہ آپ گرمی محسوس کی آپ نے, اور آپ کا سر درد کا دورہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو اس طرح ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دینی غیرت ایک وقت کے امام کو کس طرح ہوتی ہے کہ اسلام کا پیغام پہنچے اور دنیا جو ہے محمدی جو جھنڈے تلے وہ اکٹھی ہو. جی محبوب صاحب, ابھی آپ نے لدھیانہ کا واقعہ سنایا ہے, انہی ایام کا ایک اور واقعہ بھی روایات میں لکھا ہوا ہے. منشی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ میں ایک ڈاکٹر صاحب کو, جن کا نام ڈاکٹر صادق صاحب آتا ہے, جو کپورتھلا کے علماء میں شامل ہوتے تھے اور رئیس تھے, ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملوانے کے لیے لایا. تو دوران ملاقات ایک آریہ بھی آ گیا جو MA تھا اور پڑھا لکھا تھا, اور مختلف موضوعات پہ باتیں ہو رہی تھیں. کچھ دیر کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ باتیں کریں, میں مہندی لگوا لوں. مہندی کا رواج ہوا کرتا تھا ان زمانوں میں, ابھی بھی بعض بزرگ جو ہیں وہ لگواتے ہیں. تو اس آریہ نے اعتراض کرنے شروع کر دیا اسلام پہ. تو حضرت مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ ان کے اعتراضوں کے جواب دیں, میں مہندی لگوا کے ابھی آتا ہوں. تو حضور تھوڑا سا ہٹ کے وہاں پہ مہندی لگوانے میں مصروف ہو گئے. روایت میں آتا ہے کہ وہ ہندو نے جب اعتراض کیے تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو جواب دینے کی کوشش کی, اس پہ پلٹ کے آریہ نے دوبارہ اعتراض کیے, تو اس پہ ڈاکٹر صاحب خاموش ہو گئے, یعنی ان کا کوئی جواب نہیں بن پڑا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو مصروف تھے, حضور نے فوراً مہندی لگوانا چھوڑی ہے اور وہاں پہ آئے ہیں اور اس ہندو کو جواب دیے ہیں. تو بظاہر یہ چھوٹا سا واقعہ معلوم ہوتا ہے, لیکن اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کس قدر تڑپ تھی کہ پیغام حق سنایا جائے اور کوئی بھی ایسا اعتراض نہ ہو جس کا جواب دیے بغیر جو ہے وہ دشمن وہاں سے چلا جائے. جی عبد النور صاحب, بالکل ایسا ہی ہے. حضور علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کوئی بھی موقع تبلیغ کا ہاتھ سے جانے نہ دیتے. اور گو انگریزی زبان آپ کو نہیں آتی تھی, لیکن انگریز اقوام کو تبلیغ کرنے کی ایک تپش, ایک تڑپ آپ کے دل میں تھی, اور اس کا اظہار کرتے ہوئے حضور علیہ السلام اپنے الفاظ میں یہ فرماتے ہیں, ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر بگھر پھر کر خدا تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں, اور اس ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچا لیں. اگر خدا تعالیٰ ہمیں انگریزی زبان سکھا دے تو ہم خود پھر کر اور دورہ کر کے تبلیغ کریں اور اس تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں, خواہ مارے ہی جائیں. تو اس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے اس رنگ میں پورا کیا کہ اب مغربی ممالک میں جامعات قائم ہیں, جماعت احمدیہ کا پیغام مختلف طریقوں سے پہنچ رہا ہے, اور مبلغین آتے ہیں, اور ادھر سے جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں وہ آتے ہیں جامعات میں, اپنی زندگی وقف کرتے ہیں اور حقیقی اسلام کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے عمر فاروق صاحب, آپ نے جو ذکر کیا مغربی اقوام میں پیغام حق کو پہنچانے کے بارے میں, تو اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ آپ کی کس طرح تڑپ تھی کہ یہ پیغام حق جو ہے مغربی اقوام تک پہنچایا جائے. حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے ہمراہ تھے, تو آپ ایک تصنیف کی اشاعت میں مشغول تھے, لکھ رہے تھے, ایک کتاب لکھ رہے تھے. تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے, تو آپ علیہ السلام آپ کو کہتے ہیں کہ جا کے دیکھیں کون ہے دروازے پہ, اور وہ دستک دینے والا بڑے زور سے دستک دیتا ہے. تو آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ پوچھو کہ کیا وجہ ہے اور کیا عرض ہے, کیا غرض ہے اس کے آنے کی. تو پتہ
کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت سید محمد احسن امروہی صاحب کا پیغام ہے کہ حضور علیہ السلام کو یہ پیغام دے دیں کہ آج ایک شہر میں میرا غیر احمدی ایک مولوی کے ساتھ مناظرہ تھا، تو میں نے اس کو شکست فاش دی، تو حضور علیہ السلام جب یہ پیغام سنتے ہیں تو مسکرا کر کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ یہ جو زور سے دستک دے رہے ہیں اور لگتا ہے کہ اس یورپ مسلمان ہو گیا ہے۔ تو دیکھیں بظاہر چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن وہ وقت کے امام جو ہیں ان کی تڑپ کس طرح تھی کہ جو تبلیغ جو کی ہے کہ پورا یورپ مسلمان ہوتا تو پھر آپ کی دستخط دینے کا بھی فائدہ ہوتا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس سے آپ کی دینی جو غیرت ہے جذبہ تبلیغ کے بارے میں، پیغام حق پہنچانے کے بارے میں، نہ صرف ایک علاقے میں بلکہ پوری دنیا میں اور اسپیشلی یورپ میں، تو یہ ایک آپ کی تبلیغ سے جو محبت ہے اس کو ظاہر کرتی ہے۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے محبوب صاحب، اور یہ جو نئی نئی یورپی ایجادات تھیں ان سے بھی حضور نے فائدہ اٹھایا ہے، اور پھر وہی رنگ نظر آتا ہے کہ کوئی بھی موقع ہو حضور نے اسے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ تبلیغ کا موقع ہو تو ضرور آپ نے کوشش کی ہے کہ لوگوں تک حق کا پیغام پہنچے، اور نئی نئی ایجادات جو اس زمانے کی تھیں ان میں سے ایک تھا فونوگراف، اور جب قادیان میں یہ پہنچا تو قادیان کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے خواہش کی کہ ہم بھی کچھ سنیں اس میں ریکارڈ کر کے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک نظم لکھی جو مولوی عبدالکریم سیالکوٹی صاحب رضی اللہ عنہ کو دی کہ اسے خوش الحانی سے پڑھیں، ریکارڈ کروائیں اور پھر لوگوں کو سنائیں۔ اور ان کے الفاظ یہ تھے اس نظم کے کہ آواز آ رہی ہے یہ فونوگراف سے، آواز آ رہی ہے یہ فونوگراف سے، ڈھونڈو خدا کو دل سے نہ لاف و گزاف سے۔ تو یہ موقع بھی حضور نے ہاتھ سے جانے نہ دیا، ایک طرف تو ان کی خواہش پوری کی، لیکن اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے حضور نے ان کو یہ پیغام بھی بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا دل لگائیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، ابھی تک ہم نے جو بات کی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کوئی بھی موقع جو تھا تبلیغ کا وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اب اس زمانے کی بات کریں، دیکھیں ہندوستان ایک پسماندہ ملک ہے یا ایک طرف ہٹ کے ہے جو یورپی مغربی ممالک تھے اس سے، اور پھر اس میں قادیان کی حیثیت کیا ہوگی جو بالکل ایک گاؤں ہے، اس میں بنیادی ضروریات بھی پوری طرح میسر نہیں تھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں دنیا کے بڑے بڑے اکابرین، مشاہرین، اس کے علاوہ دنیا کے بادشاہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ جہاں جہاں تک ہندوستان کی ڈاک پہنچتی ہے ان ملکوں کے اکابرین کو حضرت مسیح علیہ السلام نے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اب وہ تو بات ہے دنیا کے بڑے لوگوں کی، اب اگر ہم بات کریں ہندوستان کی یا ہندوستان کے ساتھ والے جو ممالک تھے، مثلا افغانستان ہے، اس میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، یا شام کی طرف دیکھیں، عرب ممالک کی طرف دیکھیں، حضرت مسیح علیہ السلام نے لاکھوں کی تعداد میں مختلف زبانوں میں تراجم کرا کے اپنے پیغام کو پہنچایا ہے، اور کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا جس میں تبلیغ کا کوئی عنصر نکلتا ہو۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کر۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں کہ بعض اوقات حضور ایک غم کی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لیا کرتے تھے کہ جب سنا کرتے تھے کہ اسلام پر حملے ہو رہے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام رات میں چل رہے ہیں اور بڑی تکلیف میں ادھر سے ادھر چل رہے ہیں۔ صحابی نے صبح اٹھ کر پوچھا کہ حضور کیا کوئی درد گردہ تھی یا کوئی اور تکلیف تھی جس کی وجہ سے آپ پوری رات بے چین رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ نے یہ میری حالت دیکھ لی ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب بھی میں اسلام کے خلاف کسی مہم کے بارے میں سنتا ہوں تو میں اسی طرح بے چین ہو جاتا ہوں۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی جو عملی طور پہ جب بیمار ہوا کرتے تھے تو اپنی راحت اس میں محسوس کیا کرتے تھے کہ میں اسلام کے خلاف کوئی اعتراض اگر کرے تو اس کو میں جواب دے کر اپنی راحت کا سامان پیدا کروں۔ آپ نے محبوب صاحب شروع میں ایک واقعہ بھی سنایا، اسی ضمن میں ایک واقعہ آتا ہے، حضور بیمار ہیں، لیٹے ہوئے ہیں اور لحاف جو ہے اپنے منہ پہ لیا ہوا ہے۔ کسی نے عرض کی کہ حضور ایک ہندو ڈاکٹر آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ حضور کہتے ہیں اندر بلا لیں۔ وہ اندر آتا ہے، حضور کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، تو حال چال پوچھنے پہ اس نے اندازہ لگایا کہ اب حضور چونکہ بیمار ہیں اور بات نہیں کر سکتے، تو اس نے
شرارتاً مذہبی ذکر چھیڑ دیا. حضور بیمار ہیں اور مذہبی جب گفتگو شروع ہوئی اور لازماً اس میں اسلام پر اعتراض ہوگا. حضور نے فوراً اپنا لحاف اتارا ہے اور اٹھ کر بیٹھ گئے ہیں اور حضور نے اس کو مکمل طور پر جواب دیا ہے اور وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا کہ میں پھر کسی اور وقت حاضر ہوں گا. تو پتہ یہ لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی اسلام کی تبلیغ، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں صرف. حضور فرمایا کرتے تھے کہ دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، مجھ کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار. جی نور صاحب، بالکل ایسا ہی ہے. یعنی حضور کے اوپر ایک جسمانی کیفیت طاری ہو جاتی تھی جو سوچ سے بھی بالا ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ کیفیت دوسرے بھی پانے والے ہوں جو حضور کی جماعت میں ہیں. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ کیسے حضور علیہ السلام کو تبلیغ اسلام کا جوش تھا. ہم اپنے پروگرام کا اختتام حضور علیہ السلام کے ان مقدس الفاظ پر کرتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے اس سلسلہ کو بے ثبوت نہیں چھوڑے گا. وہ خود فرماتا ہے جو براہین احمدیہ میں درج ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا. جن لوگوں نے انکار کیا ہے اور جو انکار کے لیے مستعد ہیں ان کے لیے ذلت اور خواری مقدر ہے. انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اگر یہ انسان کا افتراء ہوتا تو کب کا ضائع ہو چکا ہوتا، کیونکہ خدا تعالی مفتری کا ایسا دشمن ہے کہ دنیا میں ایسا کسی کا دشمن نہیں. وہ بے وقوف یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ کیا یہ استقامت اور جرت کسی کذاب میں ہو سکتی ہے. وہ نادان یہ بھی نہیں جانتے کہ جو شخص ایک غیبی پناہ سے بول رہا ہے وہی اس بات سے مخصوص ہے کہ اس کے کلام میں شوکت اور ہیبت ہو، اور یہ اسی کا جگر اور دل ہوتا ہے کہ ایک فرد تمام جہان کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں. بہار آئی ہے اس وقت خزاں